اللہ ہر وقت آن لائن ہے۔ اگر آپ میری اس بات کو واقعی دل سے سمجھ لیں گی نا تو آپ کی زندگی کی بہت ساری مشکلات، شکایات اور تنہائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ دیکھیں، ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہم ہر وقت آن لائن ہی ہوتے ہیں۔ اگر ہم آن لائن ہیں تو ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ نیٹ چل رہا ہو تو دل کو تسلی ہوتی ہے۔ اگر واٹس ایپ پر کوئی ہمارا میسج سین کر لے تو ہمیں لگتا ہے یار ہماری بات کی واقعی کوئی اہمیت ہے۔ لیکن سوچیں ذرا، اگر نیٹ بند ہو جائے، سگنل کمزور ہو جائیں یا سامنے والا آن لائن ہو کر بھی ہمیں جواب نہ دے تو دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے میں ہم بار بار اپنا فون چیک کرتے ہیں کہ کب وہ اگلا بندہ ہمیں جواب دے گا۔ یہ تو ہو گئی انسانوں کی بات۔ میں بات کر رہی ہوں اپنے رب کی، جس رب نے ہمیں یہ دل دیا، یہ سانسیں دی، یہ سوچنے کی طاقت دی۔ وہ رب کبھی بھی آف لائن نہیں ہوتا۔ میرے اللہ کے ہاں نہ کبھی نیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، نہ سگنل کمزور پڑتے ہیں، نہ وہ کبھی بزی ہوتا ہے۔ ہم اسے پکاریں یا نہ پکاریں، ہم اس سے بات کریں یا نہ کریں، وہ ہر وقت موجود ہوتا ہے، وہ ہر وقت سن رہا ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اللہ آن لائن نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود اس سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ اپنی زندگیاں دیکھیں، صبح آنکھ کھلتے ہی ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کسی کو ناشتہ بنانا ہے، کسی کو اسکول بھیجنا ہے، کسی کو دوا دینی ہے، کسی کو وقت پر جگانا ہے۔ اپنا دل، اپنی تھکن، اپنی خواہشیں سب ایک طرف رکھ دی جاتی ہیں۔ دن گزر جاتا ہے لیکن کام ختم نہیں ہوتے۔ شام تک جسم تھک جاتا ہے اور رات کو دل۔ اور اس ساری تھکن کے درمیان اگر کسی سے یہ پوچھ لیا جائے کہ تم کیسی ہو تو اکثر عورتیں ایک ہی جملہ کہتی ہیں، بس ٹھیک ہوں، حالانکہ اندر بہت کچھ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایک عورت کو نا ہمیشہ ایک ایسا بندہ چاہیے ہی ہوتا ہے جو اس کی دل کی بات سن لے، مسئلہ حل کرے نہ کرے لیکن کم از کم دل کی بات سن لے، بغیر جج کیے، بغیر ٹوکے۔ اور جب واقعی ایسا کوئی کرتا ہے نا تو آنکھیں بھر آتی ہیں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ ایسا کوئی انسان ملتا ہی نہیں ہے۔ شوہر اپنی سوچوں میں، بچے اپنی دنیا میں، گھر والے اپنی توقعات میں۔ تب انسان کو لگتا ہے، تب ایک عورت کو لگتا ہے کہ میں اکیلی ہوں، میری بات سننے والا کوئی نہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں یہ جملہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ ہر وقت آن لائن ہے، کیونکہ جب کوئی انسان سننے کے لیے موجود نہ ہو تب بھی ایک ہستی ہے جو پوری توجہ کے ساتھ سن رہی ہوتی ہے۔ آپ بولیں یا نہ بولیں، وہ جان لیتا ہے۔ کبھی غور کریں، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو زبان تک نہیں آتی، دل بھرا ہوتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں، الفاظ ساتھ نہیں دیتے۔ انسان بس اتنا کہتا ہے کہ یا اللہ تو جانتا ہے، تجھے سب پتہ ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ اس کو سب پتہ ہوتا ہے۔ اسے تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے لمبے جملوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ تو وہ باتیں بھی جانتا ہے جو ہم انسان خود سے نہیں کہہ پاتے۔ وہ خاموشیوں کو بھی پڑھ لیتا ہے اور آنسوؤں کی زبان بھی سمجھتا ہے۔ ہم میں سے بہت سی عورتیں دن میں سب کے سامنے مضبوط بنی رہتی ہیں، لیکن رات کو جب سب سو جاتے ہیں تب دل کی دیواریں ٹوٹتی ہیں۔ کوئی آواز نہیں، کوئی شور نہیں، بس آنسو تکیے میں جذب ہوتے جاتے ہیں۔ ہمارے یہ آنسو واقعی کسی کو نظر نہیں آتے، لیکن اللہ کو ہمارا ہر آنسو نظر آتا ہے۔ وہ ہمارے کبھی کسی آنسو کو ضائع ہونے نہیں دیتا، وہ ہر درد کو شمار کرتا ہے، وہ ہر کسی کے صبر کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے دعا کی تھی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ اللہ کا جواب ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم چاہتے ہیں۔ کبھی وہ فوراً جواب دے دیتا ہے، کبھی تھوڑا روک لیتا ہے، اور کبھی بالکل کسی اور شکل میں عطا کرتا ہے۔ اصل میں نا ہم بڑے بے وقوف ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ڈیلے کو انکار سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ ڈیلے کے پیچھے بھی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ کا خاموش رہنا بھی آف لائن نہیں ہوتا، وہ خاموشی میں بھی کام کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم ہر وقت مضبوط رہیں، ہر وقت شکر گزاری کریں، ہر وقت صبر کی تصویر بنے رہیں۔ وہ ہمیں انسان دیکھنا چاہتا ہے، تھکے ہوئے، الجھے ہوئے، کبھی کمزور، کبھی شکوہ کرتے ہوئے۔ وہ ہمیں اس حال میں بھی قبول کرتا ہے، ہم جیسے ہیں وہ ہمیں ویسے ہی جانتا ہے۔ اسی لیے اس سے بات کرتے ہوئے کوئی دکھاوا نہیں کرنا پڑتا، کوئی ماسک نہیں پہننا پڑتا۔ رات کے وقت اللہ سے بات کرنا ایک الگ ہی کیفیت رکھتا ہے۔ جب دنیا خاموش ہو جاتی ہے تب دل کی آواز صاف سنائی دیتی ہے۔ تب اگر انسان صرف اتنا کہہ دے نا کہ یا اللہ میں تھک گئی ہوں، تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ تھکن کس چیز کی ہے، صرف تجھے پتہ ہے کہ یہ جسم کی نہیں ہے، یہ دل کی ہے، یہ روح کی ہے۔ تو ہمارا اللہ کبھی بھی ہماری ایسی کسی تھکن کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اللہ کے ساتھ تعلق کا حسن یہی ہے
کہ وہاں کمپیریزن نہیں ہوتا. وہاں کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ کتنی عبادت کی ہے، آپ کتنے نیک ہو، آپ دوسروں سے بہتر ہو یا نہیں ہو. وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ آپ سچے ہو یا نہیں. جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں نا، تب بھی اللہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. ہم انسانوں کے دروازے بند ہو سکتے ہیں، ان کے دل بدل سکتے ہیں، ان کی ترجیحات بدل سکتی ہیں، لیکن اللہ کی توجہ نہیں بدلتی. وہ ہر وقت وہیں ہوتا ہے، آن لائن، آلویز پریزنٹ، آلویز سننے والا. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بہت ساری عورتیں اکثر یہ شکوہ کرتی ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، تو پھر مجھے یہ آزمائش کیوں ملی؟ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کبھی ایسے شکووں سے، ایسے گلوں سے، ایسی باتوں سے ناراض نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسی باتوں پر ہمیں ڈانٹتا یا ہمیں سزا نہیں دیتا، بلکہ ہمیں سہارا دیتا ہے. ہم انسان یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں صرف خوشی دینے کے لیے نہیں، سمجھ دینے کے لیے بھی آزماتا ہے. کچھ چیزیں اگر ہمیں وقت پر نہ ملیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں نظر انداز کر دیا، ہماری بات نہیں سنی، لیکن دراصل وہ ہمیں بچا رہا ہوتا ہے. ہمیں وہ چیز نہ ملنے کا دکھ ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اگر وہ مل جاتی تو قیمت کیا چکانی پڑتی. اللہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے. کبھی کبھی انسان بہت تنہا محسوس کرتا ہے، حتیٰ کہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر بھی انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے. ہنسی مذاق چل رہا ہوتا ہے، باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن دل الگ تھلگ بیٹھا ہوتا ہے. ایسے میں انسان کو لگتا ہے کہ شاید میری اصل بات کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، مجھے کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، میرے دکھ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی موجودگی سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لوگوں کو سمجھانے اور بتانے کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کو تھوڑی نہ سمجھانے یا بتانے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ تو سب کچھ بغیر کہے سمجھ جاتا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنے کا ایک حسن یہ بھی ہے کہ وہاں انسان اپنی کمزوریاں چھپا نہیں پاتا. وہ خود کو بالکل صاف صاف اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اور اللہ بھی سب کچھ صاف صاف دیکھتا ہے. وہ مان لیتا ہے کہ ہاں، میں صبر میں کمزور ہوں، میں شکر میں پیچھے ہوں، میں کبھی کبھی غلط بھی سوچ لیتا ہوں. اور یہ مان لینا ہی اصل اصلاح کی شروعات ہوتی ہے. ہم عورتیں نا بہت کچھ دل میں دبا کے رکھتی ہیں، ہر بات نہیں بول پاتی. کبھی ماحول اجازت نہیں دیتا، کبھی سوسائٹی، کبھی رشتے، کبھی ڈر. عورتیں برداشت کرتی ہیں، سمجھوتے کرتی ہیں، خاموش رہتی ہیں، اور یہی خاموشی کبھی کبھی بہت بھاری ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کے سامنے خاموشی بوجھ نہیں بنتی، وہاں خاموشی بھی بات بن جاتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ سے بات ہمیشہ سجدے میں ہو یا دعا کے مخصوص الفاظ ہوں. کبھی کبھی برتن دھوتے ہوئے، کبھی کپڑے طے کرتے ہوئے، کبھی رات کو بستر پر لیٹے ہوئے، دل ہی دل میں ہونے والی بات بھی اللہ تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ وہ صرف نیت دیکھتا ہے. جب ہم یہ مان لیتے ہیں نا کہ اللہ ہر وقت آن لائن ہے، اللہ ہمیں سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں سمجھ رہا ہے، تو ہم اپنی تنہائی سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں. پھر تنہائی ہمیں ڈراتی نہیں ہے، بلکہ سنبھالنے لگ جاتی ہے، کیونکہ تنہائی میں ہی انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. وہاں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، کوئی ثابت کرنے کی دوڑ نہیں ہوتی، بس انسان اور اس کا رب. آہستہ آہستہ انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ ہر رشتہ، ہر سہارا، ہر امید انسان سے وابستہ نہیں ہونی چاہیے. کچھ امیدیں اگر انسانوں سے ہٹا کر اللہ سے جوڑ دی جائیں نا، تو دل زیادہ محفوظ اور مضبوط ہو جاتا ہے. کیونکہ انسان بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، ترجیحات بدل جاتی ہیں، لیکن اللہ کبھی نہیں بدلتا. زندگی میں کچھ مرحلے ایسے آتے ہیں جہاں انسان کو لگتا ہے کہ بس اب وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا. نہ وہاں کسی کی نصیحت کام آتی ہے، نہ کوئی حوصلہ افزا جملے کام آتے ہیں. وہاں صرف یہ یقین کام آتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے اس حال میں بھی نہیں چھوڑے گا. اور یہی یقین انسان کو اگلا قدم اٹھانے کی طاقت دیتا ہے. اگر آج بھی آپ کے دل میں کوئی بوجھ ہے تو اسے یہ سوچ کر ہلکا کریں کہ اللہ اس لمحے بھی آن لائن ہے، آپ کی بات سن رہا ہے، آپ کی کیفیت کو جانتا ہے، اور وقت آنے پر وہ آپ کو راستہ بھی دکھا دے گا اور ہمت بھی دے دے گا. یہ یقین ایک دن میں نہیں آتا، بار بار ٹوٹتا ہے، بار بار بنتا ہے، پھر جا کر مضبوط ہوتا ہے. لیکن جو اس یقین کو پکڑ لیتا ہے نا، وہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اکیلا نہیں ہوتا. اللہ میرے ساتھ ہے،
اس حوصلے کے ساتھ جینے والا انسان آہستہ آہستہ خود کو بدلتے ہوئے دیکھتا ہے، بدلتے ہوئے محسوس کرتا ہے. وہ پہلے جیسا نہیں رہتا، اس کی توقعات بدل جاتی ہیں، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اس کے دکھ کو دیکھنے کا زاویہ بدل جاتا ہے. وہ ہر بات کو ذاتی جملہ نہیں سمجھتا، ہر خاموشی کو بے قدری نہیں مانتا، ہر رکاوٹ کو سزا نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کے اندر ایک یقین بیٹھ جاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی دیکھنے والی آنکھ ہے، سمجھنے والا دل ہے. تو آپ لوگوں میں سے جتنی بھی خواتین آج یہ میرا ویڈیو دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، تو پلیز